زاہد بنیری صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ پشتو زبان جو ہے وہ مختلف مقامی شاعروں کی صورت میں رحمان بابا اور خوشحال خان خٹک سے لے کر اور جدید دور تک صدری روایات اور لوک روایات کی امین رہی ہے، اور موجودہ دنوں میں پشتو معاشرے نے جو انقلابات دیکھے ہیں اس کے بعد بین الاقوامی سطح پر اس علاقے کے اور اس زبان سے جڑے ہوئے مسائل کے اوپر زیادہ گفتگو ہوئی ہے۔ آپ ایک سماجی کارکن بھی ہیں، آپ ایک سیاست میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں اپنے سیشن کے دوستوں کے لیے کہ آپ یہ بتائیے کہ وہ کیا محرک تھا، کتاب میں ایسی کون سی چیز تھی جس نے آپ کو یہ تحریک دی کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا آپ کو مقامی زبان میں ترجمہ کرنا چاہیے؟ اس پہ اگر آپ گفتگو کریں۔ شیرازی صاحب، آپ کا شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ سب کو کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور ہمیں موقع دیا کہ ہم یہاں اپنی بات کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ادارہ ادبیات پاکستان اور انڈس کلچرل فورم کے عہدیداروں اور اس تنظیم کو کا بھی بہت مشکور ہوں، جنہوں نے کیونکہ پرسوں 21 فروری ہے اور دنیا میں مادری زبانوں کا دن منایا جائے گا، تو اس حوالے سے ان کا اس میلے کا انعقاد شاید عین موقع کے مطابق ہے، اور یہاں آ کر ہم نے آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھ لیا۔ شیرازی صاحب، یہ ہے کہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ پچھلے 40-45 سال سے ہمارا یہ علاقہ یا منطقہ یا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، اس میں ہم بڑے ہوئے، بچے تھے، بوڑھے ہو گئے، اور ہم نے دیکھا کہ ایک مخصوص غیر مقامی ثقافت کو یہاں پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور اس میں اس دھرتی کے چاہے وہ کوئی بھی علاقہ ہو، چاہے وہ سندھ ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو، ان کی اپنی جو ثقافت ہے اس کو شاید انڈر اسٹیمیٹ کیا جا رہا ہے، اور جو کچھ ہمارے لوگ پڑھنا نہیں چاہتے یا سننا نہیں چاہتے، شاید وہ ہم کو پڑھایا بھی جا رہا ہے اور سنایا بھی جا رہا ہے۔ تو اس کتاب کے محرک مین یہ تھا کہ ایک متبادل اور لبرل سوچ کو ذرا اپنی طرف سے اپنی ایک کوشش کے طور پر ہم نے کوشش کی کہ ہم اپنا ایک حصہ ڈال لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر انسان کی اتنی عمر ہوتی ہے، کافی کتابیں انسان کے مطالعے میں آتی ہیں۔ میں نے کبھی سنا تھا کہ اگر کوئی والد اپنے بچے کو کوئی اچھا گفٹ دینا چاہے تو وہ قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ دے۔ یہ بات سن کر میں شہاب نامہ خرید بھی لیا، پڑھ بھی لیا، لیکن جب میں نے رسول حمزہ توف کی کتاب پڑھی تو پھر میرے کو سمجھ آیا کہ قدرت اللہ شہاب شاید ہمارے ایک محدود جو پاکستان کا خطہ ہے اس کی بات کر رہا ہے، وہ افراد سے بات کر رہا ہے، لیکن رسول حمزہ توف اپنی زمین، اپنے قوم، اپنی گھاٹیوں، اپنی وادیوں، اپنی روایات سے بات کر رہا ہے۔ تو مجھے یہ لگا کہ شاید یہی وہ کتاب ہے جو ہر ایک انسان کے لاشعور میں ہوتی ہے، لیکن اس کو وہ ایکسپریس نہیں کر پاتا۔ یہ کتاب میرے، ڈاکٹر صاحب، شیرازی صاحب اور آپ لوگوں کے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ یہی سوچیں گے کہ یہی بات تو میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن میں کہہ نہیں پایا۔ تو یہ ہمارے دل کی باتیں کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میرے ذہن میں یہ بات بھی آئی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تھوڑی میں ایکسپلین کروں، کہ ہماری یونیورسٹیوں میں
نصاب پڑھایا جاتا ہے، لیکن جو اسپیشلائز سبجیکٹس ہوتے ہیں، میں پشتو کی مثال لوں گا، یہاں ہمارے پشتو کے بھی ادیب بیٹھے ہوئے ہیں، اس نصاب میں وہ چیز نہیں ہے جو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کو اس کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوان، ہمارے اسٹوڈنٹس، ان کو شاید پہلی چیز جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جان سکے، جہاں وہ پیدا ہوئے، جن لوگوں کے درمیان وہ پلے بڑھے، ان کو سمجھ سکیں، اپنے خطے کو، اپنے قوم کو، اور اپنے وادیوں کو، اور اپنے جو ثقافت ہے اس کو سمجھ سکے. تو رسول حمزہ توف کی کتاب کی خوبی یہ ہے کہ جو بھی قوم یا جو بھی فرد دنیا کے، آپ نے سنا اور آپ کو شاید پتہ بھی ہوگا کہ بہت ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، تو اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی اس کو پڑھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ میری بات کر رہا ہے، میرے علاقے کی بات کر رہا ہے، اور دراصل وہ انسانیت کی بات کر رہا ہے. اور میرا یہ ایمان ہے کہ دنیا کی ساری انسانیت اگر وہ اپنے مفادات اور اپنی بدنیتی کو بالائے طاق سائٹ پر رکھ کر سوچے تو ساری انسانیت کی سوچ ایک ہوتی ہے، اور وہ ہے دنیا میں امن، اشتی، محبت، اپنے سرزمین سے محبت، اپنی قوم سے محبت، اور اپنی زبان سے محبت. تو میں یہ سوچ کر اس نے میرے کو یہ کوشش کی میں نے کہ شاید آج نہیں تو 10 سال بعد، 20 سال بعد کسی کی نظر اس پر پڑے اور وہ یہ ضروری جانے کہ وہ اس کو بی اے کی سطح پر یا ایم اے کی سطح پر اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. تھینک یو. زاہد صاحب، اس بات پہ آپ نے گفتگو کی کہ مقامی زبانوں اور مقامی زبانوں میں نصاب کے حوالے سے اور زبان کے ساتھ اپنی جڑت کے لحاظ سے میں آج کے شرکاء کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آپ میں سے یقیناً بہت سارے لوگ اس بات سے آگاہ ہوں گے کہ گزشتہ کل چلی میں یاگان نسل سے تعلق رکھنے والی وہ آخری خاتون جو یمنا زبان بولتی تھیں، ان کی وفات ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی کہا یہ جا رہا ہے کہ اب دنیا میں شاید یمنا زبان بولنے والے افراد نہیں رہے. مگر اپنی وفات سے پہلے وہ بہت ایک اہم سنگ میل سر انجام دے گئیں، اور وہ یہ کہ انہوں نے یمنا زبان کا اسپینش ڈکشنری جو ہے وہ ترتیب دی، اور وہ باقاعدہ ایک دستاویز کی صورت میں موجود ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ تمام شرکاء سے، کہ مقامی زبانیں جو گلوبلائزیشن کے افریت میں معدوم ہوتی جا رہی ہیں اور اس میں لکھنے کی جرت پیدا نہیں کر رہے لوگ، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم مقامی ادب کو لکھیں گے تو ہم مقامی سطح سے باہر نہیں جا سکیں گے. رسول حمزہ توف کی یہ کاوش جو خالصتاً مقامی تھی، علاقائی تھی، بلکہ علاقائی سے اگر آپ اس کو نیرو ڈاؤن کریں تو ان کے اپنے گاؤں کی تھی، ان کے گاؤں سے نیرو ڈاؤن کریں تو زیب سید کی زبانی ان کے گھر کی تھی، اور اس سے بھی نیرو ڈاؤن کریں تو ان کے چولہے پر اور اس کے آس پاس ہونے والی وہ گفتگو تھی، اور اس علاقے کی بوڑھیوں کی وہ ضرب الامثال اور وہ صدری گفتگو تھی جس کو ڈاکومنٹ کرتے وقت شاید انہوں نے یہ سوچا ہو کہ یہ اس علاقے سے باہر کی کتاب نہیں ہوگی، مگر اس کتاب نے پوری دنیا میں اپنی ایک شناخت بنائی، اور نہ صرف مقامی زبانوں میں بلکہ جو انٹرنیشنل لینگویجز ہیں جیسے انگریزی میں بھی اس کے تراجم ہوئے، روسی زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہوا، پھر روسی سے انگریزی میں، انگریزی سے اردو میں، اور یہاں سے مختلف زبانوں میں. میں اس کتاب کا ساتھ ایک بیک گراؤنڈ بھی دے رہا ہوں. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اسے کس زبان سے ترجمہ کیا اپنی مقامی زبان میں، اور اس کتاب کی بنیادی تھیم کے حوالے سے اگر آپ کچھ گفتگو کریں تو وہ شرکاء کے لیے بہت اہم ہوگی. شیرازی صاحب، آپ کا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بیک گراؤنڈ دے رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب کوئی اس کتاب کو پڑھتا ہے اور وہ کسی بھی زبان میں پڑھتا ہے تو جب وہ ابو طالب کا نام سوچتا ہے یا لیتا ہے، یا رسول کے والد کا نام سامنے آتا ہے، یا شامیل کا نام سامنے آتا ہے،
تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ میرے آگے پیچھے کہیں ہیں. اگر میں اپنی ذاتی بات کروں تو جب میں شامیل باچا کی بات سنتا ہوں یا اس کا نام میرے کو اس کتاب سے جو جانبر ہوا ہے، اور تو میرے کو اپنے خطے کے باچا خان کی شکل میں وہ میرے کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ وہاں کی کوئی ایسی شخصیت تھی جو سماجی اصلاح کی کوشش کر رہے تھے اور اس کو اپنی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا. جہاں تک کتاب کی تھیم کا تعلق ہے، کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ کتاب کس بارے میں ہے، تو جواب ملا کہ یہ افسانہ ہے مگر افسانہ نہیں ہے، نظم ہے مگر نظم نہیں ہے، کہاوتیں ہیں مگر کہاوتیں نہیں ہیں. اور سب سے بڑی خوبی اس کی یہ ہے کہ کتاب کی فہرست کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ یہ کتاب اس لیے لکھی گئی ہے کہ کتاب کیسی لکھی جائے. تو آپ ایک عام آدمی جس نے کتاب نہیں پڑھی وہ یہی سوچتا ہوگا کہ شاید یہ کوئی پرائمری کلاس کی کوئی کتاب ہوگی، لیکن جو آپ کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے تو یوں لگتا ہے کہ کتاب کیسی لکھی جائے یہ تو اس کے طریقہ ہے کتاب لکھنے کا، جو اس نے اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، لیکن اندر خزانے پڑے ہوئے ہیں اس میں، اور شاید کہ یہ پی ایچ ڈی لیول کی کوئی اسکالر نے لکھا ہوا ہے. میں جب پہلی دفعہ اس کو پڑھ رہا تھا، میں نے شیرازی صاحب نے پوچھا کہ کس زبان سے میں نے ترجمہ کی ہے. میرے کو اس کی پہلی کتاب اردو میں میسر آئی، تو اس وقت میں سعودی عرب میں تھا اور میں ایک نشست میں اس ساری کتاب کو میں نے پڑھ لیا، اور اس دن میں کام پہ بھی نہیں گیا کیونکہ میں کام پہ جانا نہیں چاہ رہا تھا، کتاب اتنی میری دلچسپ تھی. اور اس کے بعد ایک مہینے میں نے 6 مرتبہ اس کتاب کو دوبارہ پڑھا، اور جتنی بار میں پڑھتا رہا اتنی بار مجھے مزید اور پڑھنے کی اس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ جب وہ کوئی انسان آپ کی دل کی بات کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ انسان کو دل کو چھوتا ہے، اس کا لفظ انسان کے دل کو چھوتا ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سرائیکی میں اس کا ترجمہ ہوا ہے، بلوچی میں ہوا ہے، اردو میں تو ظاہر ہے کہ بھارت میں بھی ہوا اور انڈیا میں، لیکن باوجود کوشش کے مجھے اس کا انگلش ورژن نہیں مل سکا، کیونکہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر آپ صدق دل سے کوئی چیز ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ آپ کا ذہن کام نہیں کرتا، ایک نقطے کو نہیں سمجھ پاتے تو آپ دوسرے ورژن سے اس کو سمجھ پاتے ہیں. میری بدقسمتی تھی. بہرحال یہ جان کر آپ لوگوں کو شاید حیران ہوگی کہ اس کتاب کو 2 مہینے میں نے ٹرانسلیٹ کیا اور چھاپنے کی ڈیسیشن لینے میں 14 سال میرے کو لگے.